السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین۔ الحمد للہ، علم البلاغہ میں ہم نے چیپٹرز کمپلیٹ کیے۔ ٹوٹل 8 چیپٹر ہیں علم المعانی کے، اور 8 میں سے الخبر والانشاء، الذکر والحذف کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم انشاءاللہ التقدیم والتاخیر شروع کریں گے، اور یہ اگلے سبق میں مکمل ہو جائے گا۔ التعریف والتنکیر ممکن ہے تھوڑا سا ان کی نسبت زیادہ ہو، تقدیم تاخیر کی سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اطلاق، تقیید، یہ بھی بڑا ہے، قصر والا بھی بڑا ہے۔ الوصل والفصل اور ایجاز، اتمام، مساوات، یہ پھر چھوٹے ہیں۔ تقدیم و تاخیر ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے۔ اس کے اوپر جو انہوں نے اس کی جو ڈیٹیل لکھی ہے، پہلے ہم اس کو کانٹیکسٹ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ من المعلومی، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، ہم جانتے ہیں، انہ لا یمکن النطق، کہ جو بولنا ہے، النطق یعنی جو زبان سے ہم کلمات، الفاظ نکال رہے ہیں، انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدہ، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم نے بولنا ہے، جو کچھ ہم نے کہنا ہے، مثلا میں نے کوئی 10 جملے بولنے اور میں ان کو ایک ہی جھٹکے میں بول دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ابھی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، رک رک کر کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر سانس لیے اور کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں سب الفاظ نکال کے منہ سے باہر پھینک دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات شور ہو گئی۔ بلکہ لا بد من تقدیم بعض الاجزاء، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ بعض اجزاء کو مقدم کیا جائے گا، یعنی یہ بات ضروری ہے، لازمی بات ہے یہ، کہ بعض اجزاء کو مقدم کیا جائے گا، ان کی تقدیم ہوگی۔ جیسے میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، کچھ الفاظ کو میں آگے کرتا ہوں، کچھ کو پیچھے کر دیتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ لا بد من تقدیم بعض الاجزاء، جملہ بولتے ہوئے، وتاخیر البعض، اور بعض کو تاخیر کرنا۔ جیسے ہم نارمل جملہ اسمیہ، نارمل جملہ فعلیہ لے لیں تو نارمل ترتیب بولیں گے نا، یہ ہماری، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں مکہ جاؤں گا، اب میں نے کیا کیا اردو کے لحاظ سے، یا میں کہوں اذهب مکہ تھا، اذهب فعل، فاعل ضمیر مستتر، مکہ تھا مفعول، یہ ترتیب ہے۔ المکہ مدینہ جمیلۃ، المکہ مبتدا، مدینہ جمیلۃ خبر، مکہ مبتدا، مدینہ جمیلۃ خبر ہو گئی، یہ نارمل ترتیب ہے۔ تو یہ وہی لا بد من تقدیم بعض الاجزاء و تاخیر البعض، یعنی جملوں کے بعض اجزاء کو ہم نارمل ترتیب پر رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لینگویج کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ مِنَ الْآخِرِ، یعنی اب میں کہہ رہا ہوں اذهب مکہ تھا، کیا مکہ تھا اور اذهب میں کلمات کو لے کر کوئی فرق ہے کہ میں مکہ کو آگے لے کر جا رہا ہوں، اذهب کو پہلے رکھ رہا ہوں، یا اذهب الى مکہ تھا، اب میں نے الہ حرف لے آیا ہوں؟ کیا ان تینوں کلمات میں باعتبار کلام، نطق، بولنے میں کوئی فرق ہے؟ تینوں کلمات ہیں، تینوں کو میں نے منہ سے ادا کیا ہے، منہ سے الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان تینوں الفاظ کی آپس میں ایک ہی درجہ ہے، کہ یہ بھی لفظ ہے اذهب، الہ بھی لفظ ہے، اور مکہ تھا بھی لفظ ہے۔ لیکن وہ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ لِاشْتِرَاكِ جَمِيعِ الفاظ من حیث الفاظ نہیں ہے درجۃ الاعتباری، یعنی درجہ کے لحاظ سے یہ سب کے سب الفاظ ایکول ہیں، لیکن فلا بد من تقدیم هذا على ذاك من داع يوجبه، مثلا میں کہہ دوں مکہ اذهب، اب میں نے کیا کیا، مکہ اذهب، مکہ کو میں اذهب سے پہلے لے کر آ گیا اور اذهب کو بعد میں کر دیا، تو یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ کسی وجہ سے کیا ہے، ان وجوہات کو سٹڈی کرنا ہے۔ نارمل کلام تو آئے گا، تو نارمل اس میں تو کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، الکتاب جدید، اس میں کیا ڈسکشن کی ضرورت ہے؟ لیکن جو ہی کلام اگینسٹ دا نارمل ترتیب جائے گا، فاعل آگے چلا گیا، مفعول پہلے آ گیا،
تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ وجوہات علم البلاغہ کا حصہ ہیں۔ سو ان میں ٹوٹل اس کتاب میں 9 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بڑی کتابوں میں یہ ٹاپک کافی طویل ہے اور کافی تفصیل ہے، یعنی ایک ایک کو لے کر اس کی تقدیم تاخیر پر بات کرتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی کلمات تقدیم تاخیر ہو سکتے ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مبتدا ہے، اس میں خبر ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں متعلق ہے، اس میں جملے ہیں کہ یہ جملہ آگے کیوں کر دیا گیا، یہ پیچھے کیوں کر دیا گیا۔ پھر وہی بات ریپیٹڈلی کہ یہ جو فی الحال جو کتاب اور جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، جو ہمارا لیول ہے، یہ اوپنر ہے۔ اس اوپنر میں ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ایسا نہیں کہ ہر جو آسپیکٹ ہے اس کے اندر یہ جتنے بھی دوائی ہیں سارے کے سارے فٹ ہو جائیں، ان میں سے 2 4 جو ہیں ہو سکتا ہے فائل پر فٹ ہوں، 2 4 مبتدا پر ہوں، 2 4 خبر پر ہوں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے مجموعی طور پر سب کا تذکرہ کر دیا ہے کہ تقریباً یہ جو ریزنز ہوتی ہیں۔ اس میں انہوں نے، ہم آج لے لیتے ہیں تشویق، تعجیل المسرہ والمساء، اور کون المتقدمی محطت الانکاری، سلوک سبیل الترقی۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ التشویق الی المتاخر، یعنی جس چیز کی تاخیر کی گئی ہے اس کا شوق۔ مثلا وہ کیا کہہ رہے ہیں، شوق کیا ہوتا ہے، یعنی اردو میں اب شوق، اب میں کیا اس کی اردو کیا، تشویق یعنی مشتاق ہونا، کہ اس بات کی طرف توجہ چلی جائے، ذہن پکڑ لے وہ بات، کہ وہ شوق کسی، اور جس چیز کا بھی شوق ہو وہ ڈیلے ہوتی ہے۔ التشویق الی المتاخری، یعنی جو چیز متاخر ہے اس کی طرف شوق پیدا کرنا۔ اذا کان المتقدم مشعرا بغرابت، یعنی جس چیز کو مقدم کیا گیا ہے اگر اس میں کوئی اجنبیت پائی جا رہی ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے جو چیز آنی ہے اس کو ڈیلے کر دینا، یعنی ایک جز پہلے لے آنا، کوئی بات ایسی ہو جس کے ذریعے حیرانی پیدا ہو جائے، اور جس چیز کے ذریعے حیرانی دور ہونی ہے اس کو ڈیلے کر دیا، بیچ میں اور باتیں آئیں تاکہ جو بندہ ہے وہ ذرا کلام غور سے سنے، ابھی تو اصل معاملہ آگے آنا ہے۔ جس کی ایگزامپل انہوں نے ایک شعر دیا ہے، والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جمادی۔ یہ انہوں نے ایگزامپل دیا۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں حارت یعنی حیران ہو جانا، یعنی والذی حارت البریۃ فیہ، یعنی یہ جو کل بریہ ہے، یہ جو انسانیت ہے اور یہ جو تمام جو دنیا پر جو لوگ رہتے ہیں، یہ سب کے سب حیران زدہ ہیں اس چیز کے بارے میں۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا، والذی حارت البریۃ فیہ، اس کو ڈیلے کر دیا، اس کا تذکرہ اینڈ پر آ کر کیا، حیوان مستحدث من جمادی۔ حیوان یعنی زندہ چیز ہے، مستحدث بولنے والی ہے، من جمادی جو کہ بیسیکلی جامد چیز سے بنا ہے، یعنی انسان کی بناوٹ جس چیز سے ہوئی ہے وہ تو جامد ہے، انسان بولنے والا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، لفظ ایک لائے جو جس کی تقدیم ہوئی مقدم ہے، لیکن حیوان کو مؤخر کر دیا، حیوان کو آگے جا کر بولا، یہ متاخر ہے۔ سو ایسا کیوں ہوا؟ بیسیکلی حیرانی پیدا کی، سامع کے ذہن میں ایک بات والذی حارت البریۃ فیہ۔ اب جو ہی آپ کے سامنے کوئی بولے والذی حارت البریۃ فیہ، تو اب دیکھیں جو کلام سمجھ رہا ہے وہ تو اس کا تو اٹینشن ہو جائے گا نا، کہ بندے نے حارت بول دیا ہے، لفظ کے یہ حیرت زدہ ہیں، تو کیا چیز ہے وہ جو حیرت زدہ ہے؟ اس کی طرف اب انتظار پیدا ہو گیا۔ تو کیا ہے، وضاحت آ گئی، حیوان مستحدث من جمادی، جو انسان ہے، بولنے والا ہے اور جامد چیز سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامع کے ذہن میں پہلے حیرانی پیدا کرنا، پھر اس کو متوجہ کر لینا، اس کے اندر انتظار کا شوق پیدا کرنا، آخر میں جواب پیدا کرنا، اور اس سے کلام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ کہہ رہا تھا التشویق الی المتاخر۔ قرآن مجید سے اس کی ایگزامپل مثال کے طور پر، اب دیکھیں، شاید کبھی آپ نے اس اینگل سے نہ سوچا ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر اس جملے کو ہم لیں تو اتقاکم اور اکرمکم بیسیکلی دونوں مرکب اضافی ہیں، دونوں میں اضافت معرفہ اسم کے ساتھ ہے، دونوں مبتدا خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ان اتقاکم عند اللہ اکرمکم، یہ بھی بن سکتا ہے، لیکن جو چیز فوکس کرنی تھی اس کو ڈیلے کیا گیا۔
جیسے انسان نے سنا ان اکرمکم عند اللہ، تم سب میں سب سے زیادہ اکرم انسان اللہ کے ہاں، اب سامع کے کان متوجہ ہو گئے وہ بھائی کون ہو سکتا ہے، کون ہے وہ؟ تو اللہ نے پھر اس کو ڈھیلے، اتقاکم، تم سب میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، وہ باعث تکریم ہے۔ اب حالانکہ دونوں جو مرکبات ہیں وہ فی نفسہما بالکل ایک دوسرے کی جگہ آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان اتقاکم عند اللہ اکرمکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام، یہ ہے اصل طاقتور کلام اور خوبصورت، ڈیلے کیا گیا اتقاکم، پھر المتق یعنی لیکن اس سے میننگ بدل جائیں گے، یہ بات اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، میننگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب مثلا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ انہوں نے اپنے کسی عامل کو یعنی عمال میں سے یہ جملہ لکھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، یعنی انہوں نے کیا کیا، پہلے متوجہ کر دیا ان اہم امرکم، یعنی تم سب کا جو اہم ترین معاملہ ہے میرے سامنے وہ نماز ہے، الصلاۃ۔ اب یہ الصلاۃ یہاں پر آ سکتا تھا، یعنی ان الصلاۃ اندی اہم امرکم کہ نماز، اب لیکن اس میں تو میننگ میں چونکہ وہ قرآن مجید کے آئے تھے تو تفسیر میں جا کر پھر وہ معاملہ تھوڑا میننگ بدلتے ہیں، یہاں میننگ نہیں، یہاں تو بالکل میننگ بھی نہیں بدل رہے، یہاں تو ٹوٹلی اہمیت آ رہی ہے کہ الصلاۃ کو مقدم کر دیں تو پھر وہ جو کلام میں خوبصورتی اور پڑھنے والے کی جو اٹینشن ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ ان الصلاۃ اندی اہم امرکم، نارمل بات ہو گئی، لیکن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے ان اہم امرکم اندی، اب پڑھنے والا یا سامع جو ہے وہ سن رہا ہے تو اس کے کان متوجہ ہیں کہ اصل بات آگے آنے والی الصلاۃ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کیسے ابتدا کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سننے والے کے اب کان کھڑے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کیا یہ متقدم نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن کلام کی وہ خوبصورتی اور وہ اٹینشن اور وہ جو متوجہ حاصل کرنا تھا اور وہ جو ذہن میں ایک جو چیز کا راسخ ہو جانا تھا وہ ممکن نہ ہوتا۔ اس کی اب کو قرآن مجید میں خیر اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر مثلا ایک اور مثال بھی فٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جب خبریں بیان فرمائی ہیں تو اس میں رضوان جو ہے وہ آخر میں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دو بار بات کی ہے کہ علم البلاغہ میں کچھ ایسی ریزنز ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی جگہ ریپلیسمنٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بات آگے پھر دوبارہ آئے گی کہ رضوان جو بڑی چیز ہے اس کا آخر میں تذکرہ کیا گیا ہے، شوق برقرار ہے، ابھی تو بڑی چیز کی خبر ملنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تعجیل، تعجیل کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی جلدی کرنا، تعجیل المسرتی، مسرہ یعنی خوشخبری، جو وہ چیز جو خوشی دے، اول مساعتی، یا وہ چیز جو یعنی غم پیدا کرے، تکلیف کی سچویشن پیدا کر دے۔ مثلا انہوں نے اسی کتاب میں فوراً یہ تعجیل المسرتی اول مساع لکھتے ہی فوراً اگزامپل دیے، نحو العفو عنک صدر به الامر او القصاص حکم به القاضی۔ اب ذرا ہم اس اگزامپل کو دیکھتے ہیں ون بائی ون کیا ہے۔ مثلا اب یہاں پہ کیا ہوا، العفو عنک صدر به الامر، یعنی اس بات کو مقدم کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات آگے کی جا سکتی، صدر الامر العفو، لیکن عفو کا مطلب ہوتا ہے یعنی معافی، درگزر کر دینا، معافی مل جانا، یعنی العفو عنک صدر به الامر، یعنی تمہاری معافی کا حکم نامہ جاری ہو گیا ہے۔ اب بتانے والا جب آیا تو اس نے العفو سے ابتدا کی، باقی بات اس نے بعد میں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ فوراً خوشخبری دینا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ فوراً خوشخبری کو انجوائے کیا جائے، باقی بات بعد میں ہے۔ لیکن اگر پہلے وہ باقی جملہ بولیں تو علماء البلاغہ فرماتے ہیں کہ کلام میں وہ خوبصورتی
اور اس کا وہ اثر باقی نہیں رہے گا. یعنی صدر بہ الامر العفو عنک، وہ جو معاملہ تمہارے بارے میں نکلا ہے وہ درگزر ہے. تو اس میں کیا ہے کہ پہلے سے ہی وہ بندے کو پتہ چل گیا کہ تمہارے معاملے میں ایک معاملہ حکم آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہاری بخشش ہو جانا، تمہیں معاف کر دیا جانا. لیکن اب ہم بعض دفعہ، اور یہ ہم حالات کے حساب سے کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. کبھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے خوشخبری سناتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں دی کس نے، کیا ہوا، کیسے ہوا، سٹوری کیا بنی، کون کس کے پاس گیا. ایسا ہم عام زندگی میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے ہم بتا دیتے ہیں یہ ہو گیا ہے، باقی بتاتے ہیں کون کس کے پاس گیا تھا، کیا ہوا تھا. تو تاکہ جو سننے والا ہے اب وہ خوش ہو چکا ہے اور اس خوشی کی انتہا گویا، وہ باقی بات سنے گا. لیکن اس کے برعکس کیا ہے کہ وہ پوری سٹوری سنانے میں ہی وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، تو وہ خوشی ایسے حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح القصاص، القصاص حکم بہ القاضی، یعنی جس بندے کو تکلیف دینی ہے، اس کو فیل کروانا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، تو اس کو پہلے بری خبر دی، باقی بات بعد میں کی، کہ تاکہ وہ اس کا پہلا شوق تو برداشت کرے نا، اس کو لگے پتا کہ ہوا کیا ہے. یہ ہوا القصاص، قصاص ہے جو حکم بہ القاضی، یعنی جس کا قاضی نے حکم دیا ہے. تو سننے والے کے تو طوطے اڑ جائیں گے کہ القصاص، اب تو میرا معاملہ تمام ہونے والا ہے. تو معافی کو مقدم کیا گیا، قصاص کو مقدم کیا گیا. مقصد ایک ہی تھا کہ جو سننے والا، جو سامع ہے، اس کے دل میں وہ کیفیات کو پیدا کیا جائے. تو تقدیم اور تاخیر کے ریزنز ہوتے ہیں، یہ بلا ریزن نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری قرآن مجید کی دو آیات ہیں اس کے اندر جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ عفا اللہ عنکا، یعنی اصل بات یہ تھی لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. لیکن اگر تھوڑی دیر کو سوچیں، یہ بات اگر پہلے ہو تو سننے والا تو ڈر جائے گا نا، سننے والا تو خوف زدہ ہو جائے گا کہ معاملہ ناراضگی کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے معافی کا اعلان کر دیا، عف اللہ عنکا، یعنی اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا. لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی. یہ فرق ہے. یعنی دل کے اندر خوشی کے اثرات پہلے پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر آگے بات کی کہ ایسا کیوں ہوا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے بہت محبت ہو. پھر جیسا کہ اس آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اب یہ اپنے اندر متوفی کا، رافعو کا الیہ اور مطہرو کا، اگر آپ ان تینوں کلمات پر غور کریں تو اس کے اندر تقدیم تاخیر کیوں ہے؟ یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مطہرو کا پہلے آ جاتا، یہ بعد میں کیوں آیا؟ پہلے بھی آ جاتا تو جملہ تو وہی رہنا تھا. انی مطہر، یعنی اگر نارمل اس کو کر لیں کہ انی مطہرو کا من الذین کفروا ومتوفیک ورافعک الیہ. لیکن کیوں اس کی تاخیر ہوئی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالی جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی حالات پیدا ہو گئے تھے، یہودی کا جو معاملہ تھا یہودیوں کا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. پہلے خوشخبری دے دی کہ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. متوفیک یعنی آپ کو پہلے اٹھایا جائے گا، ورافعک الیہ، اور یعنی ان سے بچا لیا جائے گا اور میری طرف اٹھا لیا جائے گا. وہ مطہرو کا، اور پھر آگے آگے وہ آپ کو پاک کر دیا جائے گا. کہاں سے؟ من الذین کفروا، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لیکن یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کے میننگ میں ہو سکتا ہے، اس کے کئی میننگ نکل سکتے ہیں کہ پھانسی ہوگی، سزا ہوگی، کس طرح کی موت ہوگی، کیا ہوگا سچویشن. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ وجہ کہ یہ جو آپ کو جو مطہر کیا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے، تاکہ بندہ ریلیکس رہے نا کہ طریقہ کوئی نہیں، یہ خیر ہے، اس میں جو ہے نا سب سیف رہے گا. متوفیک ورافعک الیہ. تقدیم تاخیر کی وجوہات ہیں قرآن مجید میں. اب یہ اتنا عام، اس کے لیے بڑا مضبوط انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آگے ہے کون المتقدم محطۃ الانکار والتعجب، یعنی بیسیکلی تعجب اور انکار کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لیے چیز کو مقدم کر دیا گیا.
مثلا انہوں نے اگزامپل دی ہے ایک، ابعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف، یعنی اب اس کا اصل اردو ترجمہ تو سادہ سا یہ ہے کہ اب اس کا پہلے تو یہ دیکھ لینا، استفہام ہے، بعد طول التجربہ، یہ طول تجربہ، اب جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا، ابھی بھی کہا، کہ بلاغت میں بہت سارے ریزن انٹرمکس ہو جاتے ہیں۔ اب اصل میں استفہام کا کیا ہے، یہاں یہ استفہام ایکچولی کوسچن نہیں کیا جا رہا، یہ اوریجنل میننگ میں نہیں آ رہا، یہ تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور بعد طول التجربہ تھی، اصل میں جملے کا مقام یہ ہے اس کہ تنخدعو، تم دھوکہ کھا رہے ہو، بہذہ الزخارفی، ان بناوٹی چیزوں سے، بعد طول التجربہ تھی، یعنی اس بعد سارے لمبے تجربے کے بعد، یعنی اتنی لمبی زندگی گزار کے تم ان دھوکے بازوں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ سو کیا ہوا، بعد طول التجربہ کو مقدم کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہی تو حیرانی کی بات تھی، بیسیکلی انکار کی کنڈیشن پیدا کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کو آپ نارمل رکھ دیں، اتنخدعو بہذہ الزخارف بعد طول التجربہ تھی، اگر یہ جملہ اس طرح نارمل رہے، نہ اس میں تعجب ہے، نہ اس کے میں سامنے والے کی کیفیت کا انکار ہے، کوئی نہیں، نارمل کنڈیشن ہے، نارمل بات ہے، تو جملہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کلام کی سٹرینتھ، خوبصورتی، تاثر وہ موجود نہیں ہے۔ سو بعد طول التجربہ، اس کو مقدم کیا گیا، وجہ کیا تھی؟ یہی تو اصل میں انکار اور تعجب کا مرکز ہے۔ پھر اس مقام کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تنخدع بہذہ الزخارف، جیسے آپ کسی کو انی زندگی گزار کے تو اینجی کرنا تھی، انی زندگی فضول ہی گزاری تو، یعنی تم نے سیکھا کیا ساری زندگی سے؟ اتنی ساری زندگی گزار کے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے تم نے؟ یہ بات ہم کہتے کہ صبح سے شام تک تم لگے ہوئے 12 گھنٹے ہو گئے اور یہ تم نے نکالا نتیجہ، کیا انداز ہے یہ؟ بیسیکلی انکار کیا جا رہا ہے، تعجب ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں اب یہ ہے نا کہ کیوں تقدیم کی ریزن ہے، یہی وہ ہمیں یہی سوال و جواب ہوتے ہیں ذہن میں پیدا ہونے کے۔ ایک آدمی ہے جس نے گرامر سیکھ لیا، اس کو پتا ہے کہ نارمل جملہ کیا ہوگا، تنخدعو بہذہ الزخارف بعد طول تجربہ تھی، لیکن جو ہی مقدم ہوا تو جو علم البلاغہ کا طالب علم ہے، اب وہ ڈیفرنٹلی سوچے گا، کیوں یہاں مقدم کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی، کون سے وہ دواعی ہیں جنہوں نے فورس کیا۔ اب لاسٹ آج کا پوائنٹ، سلوک سبیل الترقی، سلوک سبیل الترقی یعنی نارمل ترتیب کا راستہ اختیار کرنا ترتیب میں۔ اچھا، یہ ٹاپک اصلاً تفصیلی ہے تھوڑا سا، اس میں برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی انسان چھوٹی چیز سے بڑی کی طرف سفر کرتا ہے، کبھی بڑی سے چھوٹی کی طرف سفر کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً اب وہ کیا آپ نے ڈیٹیل میں کیا لکھے، الاتیان بالعامی، یعنی سب سے پہلے عام بات لے کر آنا، اولاً ثم الخاص، پھر اس کے بعد خاص، بعدہ، لأن العام اذا ذکر بعد الخاص لا يكون له فائدہ، یعنی اگر پہلے خاص تذکرہ کر دیا، عام بعد میں کر دیا، تو پھر اس کا مزہ نہیں رہتا، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، بس کلام میں پھر وہ بلا وجہ اضافہ کر دیا، جس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل یہاں کھول کر دکھاتا ہوں۔ جملہ انہوں نے دیا ہے کیا، ھذا الکلام، یہ مبتدا ہو گیا، یہ کلام، صحیح، صحیح ہے، فصیح، فصیح ہے، بلیغ، بلیغ ہے۔ اب کیا ہے، صحیح یہ عام بات ہے، فصیح یہ خاص بات ہے، اور بلیغ اخص بات ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اب ذرا تھوڑا اس کو دیکھیں، اس کو تھوڑا ریورس کریں۔ اگر ہم جملہ کہہ دیں مثلا ھذا الکلام بلیغ، اگر ہم کہہ دیں ھذا الکلام بلیغ، تو اب فصیح اور صحیح کہنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر بلیغ کلام فصیح ہوتا ہے، ہر بلیغ کلام فصیح ہوتا ہے، اور جو فصیح ہوتا ہے وہ صحیح تو ہوتا ہی ہے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ دونوں کے دونوں کلمات غیر ضروری ہو گئے، تو فائدہ نہیں رہا۔ اگر میں کہہ دوں ھذا الکلام بلیغ فصیح صحیح، میں نے کہہ دیا تو پھر یہ تو یعنی جملہ تو ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا، ھذا الکلام مبتدا، بلیغ، فصیح، صحیح، خبر، اور پھر اس کا بدل، اور پھر اس کی صفت،
تو وہ بن جائے گا، لیکن گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، بلاغت کے حساب سے کوئی اتنا فضول آدمی، اس کو اتنا بھی نہیں پتا یہ بلیغ کہہ چکا ہے، آگے دو باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آدمی کو بلیغ نہیں کہا جائے گا، اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہنا کیا ہے، کون سا آگے ہے کون سا پیچھے ہے، کس کلمہ کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے۔ مثلا اب اگر ہم اس کو اور تھوڑا بدلیں، فصیح بلیغ صحیح، اب اس میں صحیح زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ کلام کی یہ ترتیب کہ ہذا الکلام فصیح، سٹل بلیغ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہوتا، ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہوتا، گرامیٹیکلی ٹھیک ہو سکتا ہے، بلیغ نہیں ہو سکتا۔ مثلا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، انا للہ و انا، آپ نے مجھے خبر دی کہ میری شادی ہوگی، میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلام فصیح ہے اور گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن بلیغ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے اصل جگہ پر نہیں بولا۔ وہی بات، بہرحال ہم پھر ادھر دور نکل رہے ہیں۔ یہ کہ ترتیب کلمات کی بہت اہم ہوتی ہے۔ جہاں تک میں نے آپ کو بات کی کہ عام خاص، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو رضوان والی آیت ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ابتدا کی، جنات تجری من تحتها الانہار، پھر خالدین فیہا، پھر ازفیہا ازواج مطہرہ، پھر رضوان من اللہ اکبر۔ یعنی ترتیب دیکھیں، پہلے کہ جنتیں ہیں اس میں نہریں ہیں، اور پھر خبر دے دی تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اچھا اکیلے تو نہیں رہو گے، تمہارے ساتھ ازواج بھی ہوں گی۔ پھر جو بڑی خوشخبری تھی، جو بڑی نعمت تھی، اس کو اینڈ پہ لے جا کے رضوان من اللہ اکبر، پھر جو اللہ کی وہ رضا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی نا، وہ پھر سب سے بڑی ہے، اس کا اینڈ پہ جا کر تذکرہ کیا۔ آپ دیکھ لیں وہ جو آیت ہے جس کے اندر روز قیامت کا تذکرہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ کیا ترتیب ہے؟ بلا وجہ تو ترتیب نہیں ہے نا۔ یہ ترتیب کس بیس پر ہے؟ کیا ترتیب پیدائش کی بیس پہ ہے؟ نہیں، یہ ترتیب انسان کی محبت کی بیس پہ ہے، کہ وہ اس اپنی محبت کی بیس پہ جو ڈراپ کرنا شروع کرتا ہے اپنے سے پہلے، جن سے وہ یوم یفر فرار اختیار کرے گا سب سے پہلے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، لاسٹ میں ہے بنیہ، کیونکہ یہ محبت کی ترتیب ہے کہ اگر کوئی انسان اگر بغاوت اختیار کرے تو یہ ترتیب پکڑتا ہے، پہلے وہ بھائی سے جان چھڑوائے گا، پھر وہ ماں باپ سے، پھر آخر میں بیوی اور بچے لاسٹ ہوتا ہے، اس کو وہ ادھر مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ یہ ترتیب بلا وجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن والی آیت، وہاں پر اگر آئیں ترتیب کیا ہوا، لا یبدین زینتہن الا، ترتیب غور طلب ہے، لبعولتہن، پہلے شوہر وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گا، زیادہ اسی سے واسطہ پڑتا ہے، زیادہ اسی کے پلے پڑتا ہے معاملہ، تو پہلے استثناء دے دی، ہاں شوہر کے سامنے زینت کھل سکتی ہے، لبعولتہن او آبائہن، اب آبا کا تذکرہ کیا، یعنی تمہارے اپنے باپ، پہلا، اب سیکنڈ سٹیپ وہ ہے کہ زیادہ واسطہ باپ سے پڑتا ہے، اولی آباء بعولتہن، شوہر کے باپ سے کم واسطہ پڑتا ہے، سٹیپ بدل گیا۔ پھر او ابنائہن او ابناء بعولتہن، اب ابنا اپنے ہونا یا اگر اللہ کے بیشی معاف فرمائے یہ زیادہ نہیں بول گیا تو میں، بہرحال اللہ معاف فرمائے، تو اولی آبائی اولی ابنائی بعولتہن، اب یہ وہ رشتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے بچے ہوں یا اپنے بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہوں گے تو یہ پہلے سٹیپ پہ ہیں۔ اس کے بعد کون آیا ہے؟ او اخوانہن، اخوانہن سے تو جان دوری اختیار ہو جاتی، جب شوہر کے گھر گئے تو اخوان سے تو کبھی کبھی واسطہ پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ او بنی اخوانہن، ان سے تو واسطہ اور کم پڑے گا، خیر انڈیا پاکستان میں تو نظام اور ہے، اسلام کا نظام اور ہے۔ پھر او بنی اخواتہن، ہاں بہنیں تو شادی شدہ ہو کے چلی گئیں، ان سے تو واسطہ اور کم پڑے گا۔ سبحان اللہ، حیران نہیں ہوتے ہم اس ترتیب پر؟ ہم غور نہیں کرتے، یہ ترتیب ایسی آگے۔ پھر اس کے بعد اگلی ترتیب کیا ہو رہا ہے؟ او التابعین، آخر میں رکھا جا کر، کیوں؟ ممکن ہے کہ کوئی نوکر رکھ لے، ممکن ہے کسی کے پاس اس طرح سے خدام ہو۔ پھر او الطفل الذین، اب طفل ضروری نہیں اب اس سے واسطہ پڑے یا نہ پڑے، وہ تب آئے گھر میں ہو نہ ہو، طفل کے ٹائم ملے یا نہ ملے، پیدا ہو یا نہ ہو، کوئی آئے یا نہ آئے،
ترتیب کتنی خوبصورت ہے. قرآن مجید کے کلمات، الفاظ، اس طرح کی مثالیں تو قرآن میں بہت ہیں ترتیب کے اوپر، بلا وجہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب، اب دیکھیں مغفرت کی دعا، رب اغفر لی. بھائی پہلے میں خاص ہوں، پہلے میرا اپنا مسئلہ ہے نا، پہلے تم خود غرض ہوں میں، پہلے رب اغفر لی ولی والدی، یہ ترتیب ہے. جب بھی مغفرت طلب کریں رب اغفر لی، سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم رکھیں، پھر ولی والدی. اب اس کے بعد اگر آپ، اب اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے، بچوں سے، استاد سے، بھائیوں سے، بہن سے، جس کا اب دل کرتا ہے. اسی لیے پھر اسلام نے ادھر کوئی پابندی نہیں لگائی. اس کے بعد پھر والی من دخل بیتیا، یعنی ایک نبی کی دعا کو دیکھ لیجئے، پھر جو بھی اس میں آ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ نام لے گے، مثلا میں کہوں مثلا رب اغفر لی ولی والدی، مثلا میں کہہ دوں ولی اختی، بیوی کہے گی اے اختی کیوں آیا، میں کدھر گئی. اگر میں کہہ دوں ولی زوجتی، بہن کہے گی اچھا، بیوی کو بڑا فکر ہے، ماں باپ پہ تو اعتراض نہیں کرے گا نا کوئی، وہ پاگل ہی ہوگا کوئی کرے گا کہ جی ماں باپ کو مجھ پہ کیوں مقدم رکھا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت معاملات ہیں یہ. علم البلاغہ بہت بہت بہترین سبجیکٹ ہے. بہرحال الحمدللہ یہاں تک آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہوا. اب جو میں نے آپ سے گزشتہ سبق میں بات کی تھی کہ کچھ شعر و شاعری کے ذریعے بھی ہم ایک دوسرے کو نصیحتیں کریں گے، سو ذرا آئیے ان نصیحتوں کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے میں آج آپ کے سامنے کون سے اشعار لایا ہوں. انہوں نے شعر کہے ہیں، دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقا وكن رجلا على الاهواء جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. یہ ان کے 3 شعر ہیں اور بہت حکمت بھرے ہیں ہم سب کے لیے، اور گویا کہ ہماری زندگی کے احوال اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. پہلا شعر ہے، دع الایام تفعل ما یشاء، یعنی یہ جو دن، بیسیکلی انہوں نے دن کہے ہیں، یہاں تقدیر ہے، مقدر ہے، تقدیر ہے، جو ہمارے ساتھ تقدیر کر رہی ہے نا اس کو کرنے دیں، کیونکہ یہ تقدیر طے کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. دع الایام تفعل ما تشاء، یعنی یہ جو روزانہ ہماری زندگی میں جو کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا، لیٹ اٹ ہیپن. پھر وطب نفسا اذا حکم القضاء، راضی رہیں، پریشان نہیں ہوں، اللہ کے حکموں پر، اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں. وہ حکیم ہے. مومن کا کام ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر اطمینان، یقین اور بھروسہ رکھے، اور یہ کہہ دے بظاہر چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہیں نظر آ رہا، کہہ دے کہ اگر اللہ کی نہیں، اگر یقیناً یہ اللہ کی طرف سے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور اسی میں میری بہتری ہے. دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء. پھر آگے کیا کہا، ولا تجزع لحادثة الليالي، یعنی یہ جو دن رات میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو لے کر گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، سٹریس نہیں لینی، سٹے ریلیکس اور صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں. ولا تجزع لحادثة الليالي، اگلا کو جملہ تو انہوں نے کمال بولا ہے، فما لحوادث الدنيا بقا. یہ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ فانی ہیں. ہماری زندگی میں پیدا ہونے والے حالات فانی ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی حالات تھوڑے لمبے چلے جائیں، لیکن انتہا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کا ذرا ایکس رے کریں بیٹھ کر، تو کیا ہمارے زندگی میں پیدا ہونے والے حالات الی الابد رہے ہیں؟ نہیں، بدلتے رہے ہیں. دنیا بھی بدل رہی ہے. مثلا ابھی دیکھ لیں، چند دیر پہلے جنگ شروع ہوئی، پھر جنگ رک گئی، پھر جنگ شروع ہوئی، پھر جنگ رک گئی، میزائل مار لیے، میزائل روک لیے. فما لحوادث الدنيا بقا، بقا نہیں ہے، ختم ہونے والا. اور ایٹ دی اینڈ تو دنیا کا اینڈ ہے ہی ہے، ہماری زندگی کا بھی آخر اینڈ ہے ہی ہے. یعنی اگر کوئی ہمیں کوئی تکلیف آئی بھی ہے جس پر ہمیں صبر کرنا ہے، تو آخر تو اس کا اینڈ ہے نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. لیکن کرنا کیا ہے؟ راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور صبر کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ سب ٹیمپریری ہے، اٹ ول اینڈ سم ڈے. پھر فائنل کیا ہے؟
ان سب چیزوں کو لے کر بگڑنا نہیں ہے. وَكُنْ رَجُلًا عَلَى الْأَهْوَاءِ جَلْدًا، یہ سب جو زندگی میں ہوگا یہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا. تو یہاں انہوں نے کہا کن رجلن، یعنی پھر مرد بننا ہے، علی الاہواء، خواہشات پر، جلدن، جلد وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے. کن رجلن علی الاہواء جلدن، سخت جلد ہو جانا ہے کہ برداشت کریں گے یہ سب کچھ انشاءاللہ. کیونکہ آئے گا، شیطان چکر دے گا، گھمانے کی کوشش کرے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا، دل میں خواہشات پیدا کرے گا، ناجائز معاملات سامنے لے گا کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ادھر سے یوں نکل جاؤ گے. وَكُنْ رَجُلًا عَلَى الْأَهْوَاءِ جَلْدًا، اور اینڈ پہ کیا ہے؟ وَشِيمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالْوَفَاءُ، اس کو نہیں چھوڑنا. تمہارے جو اخلاق کی علامت ہے وہ معاف کر دینا ہے اور وفاداری اختیار کرنا ہے. یعنی اپنے اندر یہ خصوصیات دو پیدا کر لو، ایک یہ کہ معاف کرتے رہنا، دوسرا وفادار رہنا. یہاں پر انہوں نے اینڈ کیا، یعنی بیسیکلی آخری شعر کو انہوں نے کردار سے جا کر جوڑا ہے کہ اپنے کردار کو سٹرونگ رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حکمت کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.